हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, शाहज़ेब जिलानी, वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार खोड़ो ने आज हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। आज की जो ख़बर हमारी पहली ख़बर है वो ये है कि आज अलग सुबह 3 बजे FIA और पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म स्वाति को उनके फार्म हाउस से जो मागला टाउन शाहबाद में वाक़ है वहाँ छापा मारकर गिरफ़्तार कर लिया। और उसकी वजह ये बनी कि उन्होंने कल शाम 7 बजे एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ और उनके साथियों को इस बात पर मूरद इल्ज़ाम ठहराया कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके बेटे के ख़िलाफ़ कल एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से उन्हें बरी कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है कि आप तो ये बातें नॉर्मली कही भी गई। एतजाज़ एहसन ने परसों ये बात कर दी थी और पूरे कैमरे के सामने चली थी, शोज़ में चली, मगर बहरहाल इस ट्वीट के ऊपर रिएक्शन आया और शाम 7 बजे एक ट्वीट होती है जब FIA का दफ्तर जो है तकरीबन खाली हो चुका होता है, सब अपने घर चले जाते हैं, मगर साइबर क्राइम वालों को कहा गया कि जी आप ऑफिस पहुँचे। वो पहुँच गए और जो FIR के मुताबिक उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी शुरू की। अब अगर आप किसी के ख़िलाफ़ केस बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उस मैटर की इंक्वायरी हो। तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है वो इंक्वायरी हुई रात को, और वो मुकम्मल भी हो गई कि हाँ जनाब ये आज़म स्वाति साहब ने जो है ये फ़ौज के अंदर एक म्यूटनी यानी बगावत करने की कोशिश की है और अवाम और इदारों के दरमियान जो है वो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की। अच्छा, 10 बजे तक इंक्वायरी कंप्लीट होती है। उसके बाद 12 बजे जो मकामी जज हैं उनको घर जा कर के उठाया जाता है, उनसे साइन लिए जाते हैं वारंट्स के ऊपर और वारंट्स पे साइन भी हो गए। जो केस है अब दर्ज करने की जब बारी आती है तो अब है मुद्दई कौन है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है और सेक्शन 20 जो पीका का है उसमें भी ये कि इट हैज़ टू बी नेचुरल पर्सन, यानी अगर मैंने कहा है कि वसअतुल्लाह साहब के बारे में कोई मैंने हर्जा सराई की है या कोई ऐसा कि तो वसअतुल्लाह ही करेंगे, शाहज़ेब नहीं कर सकते या ज़रार नहीं कर सकते। बहरहाल तो मुद्दई ढूंढने की कोशिश हुई तो मुद्दई एंड में जो निकले वो हैं एक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान जो साइबर क्राइम के अंदर FIA के अपने ही मुलाजिम हैं। नाम तो ट्वीट में कहीं नहीं वो तो सर बाद में अब अदालत है करेंगे ना, ऐसे तो ना करें। अच्छा, बहरहाल ये हो गया और फिर आज़म स्वाति साहब को आज सुबह जो है एक मकामी अदालत में पेश किया गया और 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिसमें से जज साहब ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया। ये बताओ, ये जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है ये क्यों दिया गया है या लिया गया है? इसलिए कि जुर्म है ट्वीट है सामने, वो मुकर भी नहीं रहे कि ट्वीट मेरी नहीं है, इकबाल जुर्म भी कर चुके थे, तो अब जिस्मानी रिमांड लेके मजीद क्या निकलवाना चाह रहे हैं आज़म स्वाति? कुछ खातिर तवाज़ा करनी होगी नहीं, और खातिर तवाज़ा नहीं, वो यही इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई आपने किसी के एमा पर ये किया है या खुद ही किया है। अब मुझे तो वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इतने केसेस हो चुके हैं। इसमें जिस्मानी रिमांड की कोई वजह समझ में नहीं आती। जी, जैसे मोहसिन बेग साहब को नहीं उठाया गया था जी शहबाज शरीफ के दौर में ना। जी बिल्कुल इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में उनको एक्सपोर्ट किया गया था FIA के पास, और वो भी कुछ ऐसे ही था कि सुबह सवेरे कंप्लेंट गई, उसके आधे घंटे बाद वो पहुंच भी गए। मतलब वो तो लाहौर से पहुंच गए थे आधे घंटे में भाई। ये बताओ, देखिए वो भी ऑन मोटरवेज पे जो नवाज शरीफ ने बनाई थी। जब शहबाज गिल को उठाया गया था और सुबह आज़म स्वाति को उठाया गया, क्या हुकूमत को पता था कि इन्हें उठा लिया गया है या बाद में पता चला? किस हुकूमत? ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की हुकूमत, सिविलियन हुकूमत, FIA वालों ने हो सकता है बता दिया हो या परमिशन ले ली, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बात का पता है कि क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है तो उसके लिए आपको सेनेट चेयरमैन से जो है, आपकी गहरी नज़र नहीं सर, मतलब गहरी नज़र है पर कुछ बच के भी चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि जिस फुर्ती से FIA ने जिस तरह आपने बयान किया, मतलब चंद घंटों के अंदर इंसाफ ऐसे, और वो भी रात को, बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म की कार्रवाई है। मतलब ये भी तो हो सकता था कि सुबह आप उन्हें जाकर के वारंट उनके घर पे जाके कहते कि जी आपने ट्वीट की है, हमने इंक्वायरी की है, और दोपहर को चले जाते कि भाई ये आप। अच्छा, लेकिन आपको कार्रवाई के स्टाइल पे जाहिर है कि हम जितनी चाहें क्रिटिसिज्म कर सकें, मगर वो जो ट्वीट है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि फ़ौज
عدالتوں پہ دباؤ ڈال کے اپنی مرضی سے فیصلے کروا رہی ہے, یہی مطلب ہے نا. اور یہ ہے کہ ان کو بری کروا رہی ہے جو بھی ہے, ہاں شریف. تو یہ ہے کہ اب اس میں عدالتیں بھی گھسیٹ لی گئی, ہاں ٹھیک ہے, اور ایک آدمی کا نام لے کے. تو اچھا پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اعتزاز احسن نے بھی اسی طرح کا بیان دیا, اور جو سواتی صاحب کے باس ہیں عمران خان, وہ تو روزانہ 2 بار اس سے بھی زیادہ سخت قسم کی بات کرتے ہیں. تو پھر جو ہے ایسا کیوں ہے کہ وہ دڑبے میں سے ایک مرغی جو ہے اٹھا لی جاتی ہے, جبکہ ٹویٹر پہ روزانہ 1 سوا لاکھ کا ٹرینڈ جو ہے وہ اسی طرح کی باتوں کا چلتا ہے. اور یہ تو بہت ہم سن لیں کہ آج عمران خان میں نے یہ کیا کہہ رہا کہا. ہوں کہ جب اعظم سواتی صاحب ریمانڈ ہوا اور وہ انہیں لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا, پہلے وہ سن لیتے ہیں. ایلیگیشن تو آپ کو معلوم ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کوئی نہیں, آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں, صرف ایک نام دیا ہے اور یہ خلاف ورزی. کس نے گرفتار آپ کو کس نے کی ہے؟ یہ ایف آئی اے نے. کس کیس میں؟ نہیں ایف آئی اے لیکن ایجنسیوں نے, مجھ پہ جو تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے. تو گرفتار کس یہاں جرم میں تک کیا؟ کہ کپڑے نکالے گئے ہیں پارلیمنٹیرین کے, قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں. کیا تمہارا حشر یہ ہوگا؟ آپ کو گرفتار کس جرم میں کیا گیا؟ قانون کی پاسداری نہیں. سواتی صاحب کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ ٹویٹ کرنے پہ. آپ نے سنا, اور ہم نے بیپ بھی اس لیے لگائی کہ جن کو نہیں بھی پتا ہو ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ کون ہے. تو واحد جو پی ٹی ایم میں سے اگر کسی نے آواز اٹھائی وہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں, پیپلز پارٹی کے سینیٹر, اور انہوں نے کہا جی یہ جو چارجز ہیں کہ جی ان پہ تشدد کیا گیا, یہ سیریس چارجز ہیں, ان کی سیریسلی چھان بین ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ہوتی تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ نظام تو وہ کا وہ ہے, صرف فیسز چینج ہوئے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں, اور ان کی جس طرح سے ڈگنیٹی کو پامال کیا گیا ہے سینیٹر سواتی صاحب کی, وہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے. اور اس طرح کے بدقسمت جو بقول ان کے پریسیڈنٹس ہیں, اور وہ ہمیں آنے والے وقتوں میں بھی ہانٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہانٹ کرتے رہے ہیں, ہانٹ کرتے رہیں گے. یہ تو یار مطلب وہ اگین نصاب تو ایک ہی ہے. اچھا کھوکر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, بالکل وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے, مطلب کم از کم ان کی جماعت پی ڈی ایم کا حصہ ہے. سینیٹر مشتاق جو ہے جماعت اسلامی کے, انہوں نے بھی کیا مانا کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, مجھے پتا ہے. آپ دیکھیں مسئلہ اگین گھوم پھر کر وہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت بری ہوتی ہیں. پھر رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ violation of democratic norms, human rights, freedom of expression, یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے مجھے کہ یار ہمیشہ ہر ایک سیاستدان کو مستقل اپوزیشن میں ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ساری اچھی اچھی باتیں آپ کو اسی وقت یاد آتی ہیں. اچھا میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مسڈ اپرچونٹی تھی یہ ساری. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں, اور یہ میں کوئی سن 70 یا 80 کی دہائی کی بات نہیں کر رہا ہے, 2 سال پہلے کی بات ہے شاید, کہ پی ٹی آئی کے ہی ایک لا میکر نے ایک قانون انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی, اور بدقسمتی سے ناکام کوشش رہی, کہ جو بھی ایسی باتیں کریں گے نا ان کے خلاف وہ 5 لاکھ کا جرمانہ ہوگا اور تقریباً 3 سال کی قید ہوگی. اب آپ دیکھیں, اور یہ جو ابھی ٹویٹر ٹرینڈز کا ذکر کیا ہے وسط اللہ خان نے, لاکھوں لوگ, اور اس سے 10 گنا آگے باتیں ہو رہی ہیں. خیر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی, اتنا نوٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس, مطلب لمبے نوٹ آتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, آپ آئیڈیاز دے رہے ہیں. میں تو بالکل آئیڈیاز دے رہا ہوں, کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس میں سے میں بھائی کو 1% بھی مل جائے نا تو میں نوکری چھوڑ دوں. وہ ایک الگ بات. دوسری چیز کہ آپ دیکھیں, جیسے اب میں تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں لیکن کانٹیکسٹ میں ہے, کہ فون ٹیپنگ. دیکھیں فون ٹیپنگ بہت بری بات ہے, وزیر اعظم کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ابھی بہت برا لگتا ہے آپ کو, اور یہ لیک بھی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ جی بالکل سب ان کو پتا ہوتا ہے, ہر جو کال آتی ہے ان کو پتا ہوتی ہے. تو پوائنٹ اس کے دیکھیں ایک وقت ہمیشہ آتا ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے, پھر یہی ساری چیزیں آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں تو اب بس بیٹھا ہی رہوں گا, ہم اب 1 پیج پر ہیں, 1 چیپٹر میں ہیں, ایک ہی کتاب میں ہیں. تو اگین دیر از نو کنسسٹنسی نا یار. تو ایک طرح کی بہت بڑی ہپوکریسی تو ہے. آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جی یار میرے پاس تو پاور ہی نہیں تھی, حالانکہ جب آپ پاور میں تھے تو آپ کہتے تھے کہ جی میرے بجائے تو کوئی فیصلہ یہاں پہ کر ہی نہیں سکتا. ذرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک حکومت کا یہی ہے نا. جب پیکا نون لیگ حکومت لے کے آئی تھی تو ظاہر ہے
ان کو بھی بھگتنا پڑا پچھلے 4 سال, اور عمران خان صاحب نے اس کو اور جو ہے پالش کرنے کی کوشش کی. اور اچھا ایگزیکٹلی یہی کام جو ہے نیب کے ساتھ بھی ہوا کہ جی یہ پرویز مشرف کا تحفہ ہے اور یہ اینٹی سیاست دان ہے اور یہ جانبدار ہے, اور اس کے بعد 3 حکومتیں سویلین حکومتیں آئیں, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے جو حکومت میں آئے. جیسے ہی اپوزیشن میں جاتے وہ کہتے جی پھر انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی. اچھا یہ جو انصاف ہوا ہے اعظم سواتی کے ساتھ, وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اس سے کئی گنا زیادہ روزانہ ٹرینڈز چل رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ 2.5 لاکھ لوگوں کو تو تنبو نہیں کر سکتے, کسی ایک ہی مرغی کو اٹھا سکتے ہیں. وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورا 100 آتو آ جا, یہ ہوتا ہے اصل میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح سے ٹیمپو بڑھا رہے ہیں, جو ان کے بیان بازی ہے, جو ان کا نشانہ ہے, کہ یہ ان کو بھی ایک میسج ہو کہ آپ کے قریبی لوگ جو ہیں, شہباز گل ہمارے سامنے ہیں, اس کے بعد اعظم سواتی, کہ اب ہم آپ کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں. لیکن آج کا جو ان کا بیان آیا بالکل, عمران میں یہ خان کہہ کا, رہا ہوں وہ کہ ہم نے یہ سیگمنٹ ختم کرنا, جاتے جاتے عمران خان صاحب کی بات سن لیجئے کہ اعظم سواتی کے بارے میں کیا کہا, ان کے اریسٹ کے بارے میں. اعظم سواتی کو جو پکڑ کے رات لے کے گئے اور تشدد کیا, اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا, شہباز گل کو بھی ننگا کیا. شرم آنی چاہیے تمہیں, شرم آنی چاہیے. کیا یہ تمہارا کام ہے؟ تمہارا کام ہے امن, لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے. ویلکم بیک. اور سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری کے لیے جس قانون کا سہارا لیا گیا وہ ہے پیکا, پاکستان الیکٹرانک کرائمز پریونشن ایکٹ, اور جس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے, جس کے سیکشن 20 کے اوپر جس میں ان کو بک کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسائٹنگ میوٹنی یعنی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو سارے کلاز ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ان کے اوپر بہت بات ہوتی رہی, کورٹس نے بارہا ان کے تحت بک ہوئے جو لوگ ہیں ان کو رہا بھی کیا. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسامہ خلجی, سوشل میڈیا کی لیجسلیشن کے حوالے سے اور پیکا کے حوالے سے خصوصاً بہت گہری ان کی ریسرچ ہے اور اس پہ پیپرز بھی لکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو اسامہ. تو کیا یہ کیس آپ کو نیا لگا, یا آپ کے خیال میں یہ تسلسل ہے کہ پیکا کے ایک قانون کے تحت آپ بک کر لیں, پھر وہ عدالت چلا جائے, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو غلط قرار دے دے پرچے کو, اور اس طرح ہو جائے, تو یہ کیا یہی سلسلہ ہے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ تو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اریسٹ ہے. یہ پہلے تو اظہار رائے کا حق ہم سب کو پتہ ہے آرٹیکل 19 کے تحت, لیکن آپ اگر پیکا کا سیکشن 20 دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ جو ڈیفیمیشن کا پارٹ ہے, جو ریپوٹیشن کا پارٹ ہے, وہ اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیا ہے لا سے, اس کو امینڈ کر دیا ہے. تو یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے تحت جو ہے جتنے کیسز تھے وہ بھی ایف آئی نے ریپ اپ کر دیے, کورٹ میں بھی ٹرائل اس پہ ختم ہو گئے, اگر کوئی ڈیٹین بھی تھا ان کو رہا کر دیا. تو ان کا اس سیکشن پہ اس پہ یہ کیس کرنا, اس میں جو باقی ہے وہ رائٹ ٹو پرائیویسی کا ہے, اگر آپ کسی کی پرائیویسی وائلیٹ کرتے ہیں سیکشن 20 کے تحت. لیکن اس میں جو ہے ریپوٹیشن والے پارٹ کے بنا پر انہوں نے جو ہے یہ کیس کیا. دوسرا, اب 7 بجے ٹویٹ ہوتی ہے کل رات کو, اور تب کچھ گھنٹے بعد ہی پرچہ بھی کٹ جاتا ہے, ان کے انکوائری بھی ہو جاتی ہے, ان کو ٹارچر بھی کر دیا ہے, اور وہ سب کچھ کر دیا. تو یہ تو بالکل ایک قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور وہ بھی صرف ایک ٹویٹ کے اوپر. تو یہ تو آبویسلی بہت زیادہ کنڈیمیبل ہے, اور اس پہ جو ہے کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ کس نے جو ہے اس پہ آرڈر دیا ہے, کیوں جو ہے ایف آئی نے یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ سیکشن جو ہے امینڈ ہو چکا ہے اور پھر بھی آپ نے وہ کیا. اور دیکھیں اگر ایف آئی اس میں انوالو ہو ہی نہیں سکتی ہے تو پھر کیوں ایف آئی نے جا کے ان کو الیکٹ کیا, تو ایف آئی پہ بھی انکوائری بنی. اسامہ, مجھے یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کمپلیننٹ ہوگا وہ نیچرل پرسن ہوگا, یعنی جس شخص کے خلاف اگر کوئی بات کی گئی ہے, چاہے وہ ٹویٹ ہو یا بیان ہو یا کوئی پریس کانفرنس ہو, وہ شخص خود ہی یا اس کا ادارہ فار دیٹ میٹر وہ اگر کمپلین کرے گا تو وہ کورٹ اس کو دیکھ سکتا ہے. بارہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بات کلیئر کی ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے, یہاں جو کمپلیننٹ ہے وہ ایف آئی اے کا ہی ایک جونیئر ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے, انیس الرحمان. بالکل
بالکل. تو یہ obviously غلط ہے. اگر باجوہ صاحب کے پاس بارے میں ٹویٹ ہے تو انہی کو جو ہے پرچہ کاٹنا چاہیے, لیکن اس پہ پرچہ کٹ نہیں سکتا کیونکہ جو قانون ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. لیکن بالکل آپ نے درست فرمایا, اگر اس سیکشن کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ جو ہے اگر رائٹ ٹو پرائیویسی بھی کسی کا وائلیٹ ہوا ہے تو پھر بھی جو اگریو پارٹی ہے اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے, اور اگر کوئی مائنر ہو تو پھر ان کے جو گارڈین یا ان کے پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے کیس جاتا ہے. تو کوئی بھی اٹھ کے جو ہے کیس نہیں کر سکتا. بہرحال پچھلے سال پی حکومت میں ان کی جو آرڈیننس آئی تھی تو اس میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کوئی بھی اس پہ جو ہے پرچہ کاٹ سکے, لیکن وہ آرڈیننس نہیں پاس ہوئی تھی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلکہ پاس ہوئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بھی مسترد کر دیا تھا. تو ہم یہی دیکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ پیکا جو ایکٹ ہے یہ 6 سال سے لاگو ہے, اس کو نواز لیگ کی گورنمنٹ میں اس کو پاس کیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا عمران خان صاحب کے ٹائم کے دوران. اعظم سواتی کیا وہ پہلے ہائی پروفائل پولیٹیشین ہیں جن کو اس میں جکڑا جا رہا ہے, یا ہمارے پاس اور بھی مثالیں ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا. آئی ایم ناٹ شیور کہ کس قسم کے وہ ہوا ہے, لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کی ریپیوٹ کو امپیکٹ ہوا ہے. تو کیا اعظم سواتی صاحب ایک سینیٹر نہیں ہے؟ کیا سینٹ کی کوئی انسٹیٹیوشن کی عزت نہیں ہے؟ کیا جو لوگ ووٹ دیتے ہیں پولیٹیشینز کو, سویلین لیڈرز کو, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے آپ اٹھا بھی لیں, ان کو آپ ٹارچر بھی کر لیں, اس پہ جو ہے ریپوٹیشن یا انسٹیٹیوشن کو کوئی ایشو نہیں ہوا؟ تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سب سے سپریم انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا جو کہ پارلیمنٹ ہے, اس کو بھی کس طرح ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے انڈرمائن کیا جا رہا ہے, اور ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی وائلیٹ کیا. اچھا, اس میں میں یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے مثلا جاوید لطیف چودھری ہیں, وہ بھی ظاہر ہے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, یہ سواتی صاحب بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, لیکن جب یہ پارلیمنٹ کے اندر یا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کچھ بھی کہتے ہیں, یعنی اس ٹویٹ سے 1000 گنا زیادہ تر بات بھی کر دیں تو وہ اس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے, اس پہ آپ کیس نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ پارلیمنٹ سے باہر اپنے پرائیویٹ ٹویٹر پہ کرتے ہیں تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے, پھر وہاں سینیٹر یا ایم این اے کا سوال نہیں ہوتا میرا خیال ہے. نہیں, اس کے معاملے کی بات نہیں ہے, آپٹکس کی بات ہے. اگر آپ سینیٹر کو صبح 3 بجے جو ہے جا کے ریڈ کر کے اٹھا رہے ہیں اور پھر وہ ٹارچر بھی الج کر رہے ہیں, تو یہ کوئی قانون کا ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے, اور اس میں آپ قانون کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں, ابیوز کر رہے ہیں آپ لاء کو. تو یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور خاص کر آپ کے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے ممبر ہیں, کیونکہ آپ اس پہ زیادہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انوالو بھی رہے ہیں. پیکا لا جو ہے وہ پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کے دھڑوں نے مسترد کیا ہے, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن نے آرڈیننس کو کیا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کیا, سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی, نواز لیگ دونوں نے کہا پچھلے دور میں کہ ہم اس کو ریوزٹ کریں گے. تو اس پہ یہ جو بیان بازی تو کرتے ہیں یہ سارے, لیکن جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پیکا کو ریفارم کرنے, اس کو امینڈ کرنے کے لیے کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی موو ہوا ہو؟ نہیں, فی الحال تو پارلیمنٹ میں اس میں نہیں آیا, ایون دو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو یہ کہا, ڈائریکشن بھی دی ہے کہ جو سیکشن 37 کے تحت سوشل میڈیا کے قواعد بنائے گئے تھے ان کو بھی ریویو کیا جائے, تو وہ بھی پارلیمنٹ کے پینڈنگ کام ہے. لیکن مسئلہ یہی آتا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ خوشی سے اس قانون کو استعمال کرتا ہے اپنے اوپوننٹس کے خلاف. نواز حکومت یہ قانون لائے, پھر ان کے خلاف یہی قانون استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی حکومت نے اس قانون کو بدتر بنانے کی کوشش کی, ابھی ان کے خلاف بھی یہ قانون استعمال ہو رہا ہے, اور ابھی پی ایم ایل این نے دیکھا بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ دیکھتے ہی جا رہے ہیں. مطلب کہ اسامہ, پی ٹی آئی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا اپنا قانون ریجیکٹ ہوا تھا, نہیں تو ابھی تو بڑے بری طرح سے ڈیموکریٹک طریقے سے لائے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ, وہی اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جن کے خلاف مقصد اس کا یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی اپڈیٹنگ ہے, اور مقصد یہ ہے کہ آپ
उस शख्स का मुंह बंद कर दें ना बेसिकली, और मुंह बंद कर दें। और ये हमें देखे भी हनीफ अब्बासी के साथ इन्होंने किया, आप कहाँ हैं हनीफ अब्बासी। उसके अलावा जो है अभी 3 रोज़ कबल शहबाज गिल, जिनका आपको पता है कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया कि जी आपकी वो घन गरज कहाँ गई, तो उनका बड़ा ऑनेस्ट आंसर था, सुनिए। आप लोग बार बार मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि ये बमबारी आपकी क्यों ख़त्म हो गई, तो आप बिल्कुल ये क्लियर रखें कि बिल्कुल मेरा हार्डवेयर अपडेट हुआ है और मैं पाकिस्तान का पहला सियासतदान हूँ जो इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, आपको बताता हूँ। तो आप मुझे बार बार चुबक लगाते हो तो इसका फ़ायदा नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो वो बमबारी आते आते वक्त लगेगा। आप साइकिल से गिरते हैं ना, तो दोबारा साइकिल उसी रवश पे चलाने में वक्त लगता है। तो इसमें मुझे तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। भाई साहब भी बता रहे थे कि प्लेन हो जाते हैं बंदे, तो आपने क्या बताना, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि बंदे प्लेन हो जाते हैं। स्त्री फिरती है तो बल निकलते हैं। पाकिस्तान में सियासी धमाचौकड़ी तो चलती रहेगी, लेकिन जो इस दफ़ा सैलाब आए, बारिशें आईं, उसकी न्यूज़ रिपोर्टिंग आहिस्ता आहिस्ता से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से खिसकती जा रही है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सिंध के अंदर जो तबाही आई है फसलों की, उसमें अब सिचुएशन क्या है। हम ये जानते हैं कि ख़रीफ का जो तकरीबन 70% क्रॉप है वो इन बारिशों और सैलाब में तबाह हुआ, जिसमें सबसे नुमायाँ चावल और कपास की फसल थी। इसके अलावा सब्ज़ियाँ और गन्ना भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। अब रबी का सीज़न सर पर है। अक्टूबर के इन्हीं दिनों में गंदम के बीज बोए जाते हैं, लेकिन सिंध के एक वसी इलाके पर अभी तक पानी खड़ा है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं आबादगार बोर्ड के मोहम्मद नवाज़ शाह। मोहम्मद नवाज़ शाह साहब, आपकी नज़र है इन सारे मामलात पे। ये बताएं कि इस वक्त जो हमारा किसान है, जो बिल्कुल समझेंगे कई साल पीछे चला गया, माली लिहाज से वो जड़ गया, ये हमारे काश्तकार हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? गंदम की जो फसल है वो होगी, नहीं होगी, कितनी होगी? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने बात कही उसमें 2 चीज़ों की एडिशन होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, जो कि हमारे बहुत छोटे फार्मर्स उसके ऊपर गुजारा करते हैं, तो उसका बहुत मेजर लॉस हुआ है और उसका कंटिन्यू इसलिए कर रहा है क्योंकि फॉडर भी बहुत कम है, बीमारियां भी फैलती जा रही हैं जानवरों में। इंसानों में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जानवरों की सूरत हाल क्या होगी, और वही उनका एक मेजर एसेट भी होता है। तो उनका लॉस हुआ। फिर जो देहात में जो एक मेजर लॉस अदर देन जो एसेट्स हैं घरों के, तो जो छोटी मोटी चीज़ें रखने की हैं, बीज रखने की हैं, कुछ जानवरों को खड़े करने की जगह है, तो उनका भी बहुत बड़ा और मेजर लॉस इन सारी सिचुएशन में हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड देखिए, ये हमने तो कोई 35 साल में इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी। जिस तरह का फोकस होना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में जैसे IMF की तरफ जाने का फोकस हो रहा है, इस तरह का फोकस होना ज़रूरी था। ना सिर्फ ये कि हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि देही मईशत, बल्कि मेरे ख्याल में शहरी मईशत भी इससे इम्पैक्ट करेगी और अगले 2 से 3 महीनों में इसका हमें असर नज़र ज़रूर आएगा। आपने जो कही कि हमारे यहाँ जो स्टेपल फूड है उसमें चावल और गंदम आता है ना। चावल तो काफ़ी हद तक तबाह हो गया। गंदम पे काफ़ी चीज़ ये डिपेंड करती है कि कहीं खुराक का बहरान ना हो। इस वक्त आपकी असेसमेंट क्या है? कितने ऐसे इलाके पर अभी तक पानी खड़ा है जहाँ पे गंदम के बीज नहीं बोए जा सकेंगे? नॉर्मल हालात में भी आप 3 मिलियन टन शॉर्ट थे लास्ट ईयर, जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। हमारे तो ज़्यादा शॉर्ट थे, और इस साल तो नेचुरली जो शॉर्टेज, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो इस साल शॉर्टेज ज़्यादा होगी। सिंध में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई मोर देन कोई 40 to 50% एरिया से ज़्यादा पे ज़ेरे काश्त गंदम जो यूजुअल एरिया होता है। एक मैं आपको मिसाल दे दूँ, दादू इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदम होती है सिंध में। तो उधर मेरे 5 से 7% से ज़्यादा इलाके में जो ही और इधर उधर के इलाकों में शायद गंदम हो जाए, वरना अगले महीने 1.5 में हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि कहीं गंदम दादू में और एल्सवेयर कहीं पे हो सकेगी। बहुत बहुत खौफनाक सूरत हाल है। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि जो हुकूमत से किसान कह रहे हैं कि हमें कम से कम आप फैसिलिटीज़ दें ताकि जब भी बुवाई हो, अगर मिड नवंबर में भी पॉसिबल हो जाती है, तो उनको बीज चाहिए, उनको फर्टिलाइज़र चाहिए,
उनको दूसरी चीज़ें चाहिए ऐसे वक्त में जब उनके पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो पानी खुश्क होना चाहिए, उसके लिए क्या देख रहे हैं? हुकूमत की कोई नज़र इस तरफ आपको नज़र आई, कोई ऐसे ही? 3 चीज़ें हुकूमत की नज़र है, इन अ सेंस कि वो कोई प्रोग्राम प्लान ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ज़राअत में मेरी नज़र में अगले 3 से 4 महीने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिसे डी वाटरिंग का आपने जिक्र किया। लेकिन जहाँ पे फसल बच गई है और अगर नई फसल हमें पैदा करनी है तो उसके लिए पानी भी चाहिए। आप देखें कि इस वक्त कोई हमारे जो कैनाल्स जो ऑफटेक कर रहे हैं पानी, वो यूजुअल फ्लोज से कोई 15-20% पानी चल रहा है। जो पानी चल रहा है उसमें ड्रेनेज का पानी ज्यादा है, जिसका पीपीएम्स बहुत हाई है। तो अगर हमें इसको थोड़ा बहुत इस पहिए को अगर घुमाना है तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि डी वाटर भी करें, फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड करें। नंबर 3, ना सिर्फ गंदम बल्कि रबी की जैसे सनफ्लावर की क्रॉप है जो कि फरवरी तक आप काश्त कर सकते हैं, प्रोवाइड्स लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। छोटे काश्तकारों को अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें तो सरकार का खर्चा 15 से 16 अरब रुपए आएगा, आप उससे 90 से 100 अरब रुपए मोबिलाइज कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज अ नीड टू थिंक एंड प्लान। उसमें कुछ फुकदान नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन कोई रीअप्रोप्रिएट किए हैं टू यूज फॉर फ्लडिंग। आई थिंक अगर उसको इफेक्टिवली यूज किया जाए तो मेरे ख्याल में हम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, आपने कहा डी वाटरिंग और उसके अलावा जाहिर है कि कैनाल सिस्टम पे बेस करता है तो वो भी डैमेज हुआ है। फिर सैलाब की वजह से जो गाज और मिट्टी विट्टी जो है वो सिल्ट वो भी आ गई है। तो अगर ये सब पानी निकाल भी दिया जाए तब भी जो कैपेसिटी है आपकी इरिगेशन सिस्टम की, आप उसमें कितनी कमी देख रहे हैं कि वो ज़रूरत पूरी कर पाएगा अगली फसल के लिए? मैं बात कर दूं कि डैमेज हुआ नहीं, डैमेज हाथों से किया गया है। अनफॉर्चुनेटली रोहड़ी कैनाल को आज भी 2 कट्स आए हुए हैं, नारा कैनाल को आज भी कट्स आए हुए जो कि 3000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं उठा रहे, वरना वो 14-15 हज़ार क्यूसेक उठा रहे होते। और ये कोई काम ऐसा नहीं है कि ये कोई महीनों चलने वाला काम है, ये 7-8 दिनों में कोई भी आप ब्रीचेस प्लग कर सकते हैं। बट हमें कोई समहाउ उसकी कोई प्लानिंग इस तरह से नज़र नहीं आ रही कि इन चैलेंज, इट्स नॉट इजी, ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि वो बड़े आराम से कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी तरफ जो एक डायरेक्शन और एक जिद्दत नजर आनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं पॉलिटिकल विल नहीं नजर आ रही है आपको? मेरे ख्याल में इनकॉम्पिटेंसी भी बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकल विल भी नजर नहीं आ रही। आपको पॉलिटिकल विल मांगने की जरूरत आ रही है तो आप देखें कि फ्लड को यूज किया जा रहा है टू टेक मनी, एज पीपल से कि फ्लड की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। दैट्स अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। बेहतरीन है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितना आसान है, मुसीबत ज़दगान को आप रेड़े पे बिठाएं और दुनिया में निकल खड़े होंगे जी अल्लाह के नाम पे दे दें। नहीं वो ठीक है, आफत भी बड़ी थी, पैसे भी चाहिए, लेकिन जैसे शाह साहब कह रहे हैं हुई है बिल्कुल कि जब तक आप ये मेजर्स नहीं करेंगे, मतलब चंदा देने से तो नहीं है ना। ये हारियों को अगर आप अपने पाँव पे खड़ा कर दें, उनका नुकसानात का अजाला कर दें तो वो अपनी अच्छा। और हारी भी ये नहीं मांग रहे कि भाई पैसे आप ना दें, आप हमें सस्ते बीज दे दें, आप हमें जैसे इन्होंने कहा सूद से पाक कर्जे दे दें और आप हमें फर्टिलाइजर सब्सिडाइज रेट पे दे दें। तो इतना तो हुकूमत को करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन फिर यहाँ तो रिवायत ये ना कि हारी हो वो खुद कपड़े झाड़ के बेचारा खड़े हो जाता है, फिर से अपनी ज़िंदगी बनाता है। अब उसे क्या पता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन में क्या चल रहा है, ग्लेशियर्स क्या पिघला, उसका तो कोई बेचारे का मसला नहीं है वो तो। लेकिन वो ये देख रहा है कि एक तरफ बहुत सारा बारिश का पानी खड़ा है और दूसरी तरफ आपकी कैनाल में पानी नहीं है जो आप अपनी फसलों को दे सकें। ये 2 एक्सट्रीम्स जो हैं, इवन जो मंगला डैम है फॉर दैट मैटर, मंगला के अंदर मुझे डर है, मुझे जो चीज का डर है कि पहले भी आपके जो किसान हैं वो एक मुस्तकिल एक डेट ट्रैप में रहते हैं, कर्ज की जाल में फंसे रहते हैं। आप एक फसल को बोने के लिए उसको क्या कहते हैं कल्टीवेट करने के लिए आप कर्जे लेते हैं, आपकी खाद कर्जे पे होती है, आपकी अद्वियात कर्जे पे होती है। मुझे डर लग रहा है कि अब जो ये क्राइसिस आया है इसमें लोग इस चीज को मजीद एक्सप्लॉइट करने के लिए आएंगे। और आपको पता है कि बहुत बड़ा तबका है जो बल्कि तबके हैं बात है जो क्राइसिस में का फायदा उठाते हैं और इनको पता है कि जी इनको इनपुट्स की जरूरत है, तो इनको मजीद एक परमानेंट डेट ट्रैप में ना धकेला जाए, जो पहले से ही है लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इसकी नौयत बहुत बढ़ जाएगी।
I hope I'm wrong. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی والے اکثر 9 سوا 9 نہیں اٹھتے, لیکن آج سارا کراچی 9 سوا 9 اس لیے اٹھ گیا کہ پنکھے بند ہو گئے تھے. پنکھے کیوں بند ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے سوچا کہ 1 آدھ گھنٹے کا یہ ہوتا ہے انشیڈیولڈ سا سلسلہ, تو آ جائے گی بجلی. نہیں آئی, کئی علاقوں میں تو اب تک نہیں آئی ہے. اور صرف کراچی کا مسئلہ نہیں تھا, ملتان اور فیصل آباد تک اور ادھر کوئٹہ تک اور کراچی تک کا یہ جو پورا علاقہ ہے جسے آپ سدرن پاکستان کہہ سکتے ہیں, پچھلے 12 گھنٹے میں بغیر بجلی کے رہا ہے. اب جزوی طور پہ بحال ہونی شروع ہوئی ہے. ایون کراچی کے کچھ علاقوں میں اب تک نہیں ہے, آدھے بلوچستان میں نہیں ہے جہاں جہاں متاثر ہوئے تھے علاقے. جنوبی پنجاب میں صورتحال بہتر ہے اور انٹیریئر آف سندھ میں جزوی طور پہ کہیں یہاں وہاں بلب جلتا اس وقت نظر آ رہا ہے. حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ کل صبح انشاءاللہ یہ سب سیٹ ہو جائے گا. وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے جی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا, کوئی 500 kV کی 2 ٹرانسمیشن لائنیں تھیں. مزے کی بات ہے ان میں ایک ساتھ فالٹ آ گیا, پہلے ایک آدھ میں آ جاتا تھا, ان دونوں میں آ گیا. اس کے علاوہ وہ کچھ بتانے پہ تیار نہیں. اچانک سے 8000 میگا واٹ بجلی کم ہو گئی. اب حکام یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 4700 میگا واٹ یا تقریباً 5000 ہم نے بحال کر دی ہے, باقی 3000 جو ہے وہ صبح بحال ہو جائے گی. تو ہمارے ساتھ ہیں واجد علی چٹھا صاحب جو انرجی ایکسپرٹ ہیں. واجد صاحب, پہلے جاننا چاہوں گا ایز اے لے مین کہ یہ جو ہوتا ہے ٹیکنیکل فالٹ, یہ جو کمبل ہے اس کے نیچے کیا کیا چھپ جاتا ہے؟ جی وسطی صاحب, ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل نوعیت کا معاملہ ہے, تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ والا کمبل جو ہے وہ اس میں کافی کیپیسٹی ہوتی ہے چیزوں کو چھپانے کی. اور یہ جو فالٹ آیا آج صبح تقریباً 9:15 بجے, ہماری جو 500 kV کی لائن ہے جو کہ نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں 2 ہمارے, تقریباً 2200 میگا واٹ وہ سسٹم کو دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو لائن کنیکٹ ہوتی ہے اس میں سے ایک لائن جو ہے اس میں کچھ پرابلم آیا, تو وہ لائن سسٹم سے نکل گئی. اب جو بات آج صبح منسٹر صاحب نے کی, اور وہی بات مین جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے بھی چیک کرنی ہے کہ چلیں وہ لائن تو نکل گئی, لیکن جو باقی لائنیں اس دونوں پلانٹس کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں وہ کیوں اسی وقت نکلی. اور اس کے بعد پھر جب اتنا بڑا آپ کا چنک جنریشن کا سسٹم سے نکل جاتا ہے تو باقی پھر آپ کے جو پلانٹس ہیں, اسپیشلی جو آپ کے ساؤتھ کے پلانٹس سے ایڈجیسنٹ کوئلے کے پلانٹس, تو وہ پھر 1 by 1 اس کو کیسکیڈنگ امپیکٹ کہتے ہیں کہ آل آف اے سڈن پورا لوڈ جو ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جو ہماری جنریشن کا جو زیادہ چنک ہے وہ آپ کے ساؤتھ میں ہی ایڈ ہوا ہے. تو وہ آل آف اے سڈن جب وہ پورا لوڈ ان پلانٹس پہ آ گیا تو وہ پھر ان پلانٹس کی سیفٹی ہوتی ہے اور وہ آٹو پہ ہوتی ہے, اس میں کوئی ہیومن آپریشن نہیں ہوتا. جب بہت زیادہ لوڈ ان پلانٹس پہ آ جاتا ہے تو ان پلانٹس کو بچانے کے لیے, ان کی مشینری کو بچانے کے لیے اس میں ان بلڈ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. اور یہی کچھ ہوا کہ جب آپ کا میجر چنک نیوکلیر کا نکلا تو وہ پھر 1 by 1 باقی سارے پاور پلانٹ جو ہے وہ ٹرپ ہوتے گئے. اور obviously کراچی کو تقریباً 1000 میگا واٹ آپ کے نیشنل گریڈ سے ملتا ہے. تو یہ جو ٹرانسمیشن ہمارا سسٹم ہے یہ کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے, کتنا مینٹین رہتا ہے, یا کتنا فرسودہ ہے, یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. جی وسیم صاحب, اس میں یہ ہے کہ obviously آپ اگر دیکھتے ہیں تو ہماری اوور آل جو زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے ریسنٹلی وہ جنریشن والی سائڈ پہ ہوئی ہے. ٹرانسمیشن میں ہوئی ہے, آپ کی HVDC لائن آئی, آپ کی کچھ نئی ٹرانسمیشن لائنز بنی, یہ جو کوئلے کے پلانٹ آئے ہیں ان کے لیے ٹرانسمیشن لائنز بنی, یہ K2 K3 جو ہماری نیوکلیر کے پلانٹس ہیں اس کے لیے بھی ٹرانسمیشن لائن بنی. لیکن اوور آل سسٹم جو ہے وہ سٹریس میں رہتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو کہ ایک اور فیکٹر اس میں ایڈ ہوا اور جس کی وجہ سے یہ زیادہ پرابلم بنا, آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارا یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بلا ہے. تو عام حالات میں جب گرڈ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایکسٹرا مارجن رکھا جاتا ہے, کچھ کنٹیجنسی رکھی جاتی ہے جنریشن کی, تاکہ اگر کوئی بڑا پلانٹ نکلے تو وہ اس چیز کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. لیکن آج کل کیونکہ وہ فیول کی پرائس بہت زیادہ ہے, اور جس طرح وہ صبح پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بتایا, تو ہنٹ یہ ملتا ہے کہ وہ جو مارجن ہے جس کو ٹیکنیکل ٹرم میں سپننگ ریزرو کہتے ہیں, وہ مارجن شاید نہیں تھا سسٹم میں,
تو وہ آل آف اے سڈن جب یہ بڑے پلانٹس نکلے تو آل آف اے سڈن جو ہے نا سسٹم کے اوپر سٹریس آ گیا, تو ہمارا اوور آل پورا سسٹم جو ہے پارشلی وہ کلیپس کر گیا. اچھا, اس میں صرف ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا فینومنا نہیں ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی بنگلہ دیش بھی تقریباً 80% بلیک آؤٹ ہو گیا تھا, اور وہاں پہ بھی پرابلم یہی تھا کہ انہوں نے کنزرویشن کی طرف جانے کے لیے جو پلانٹس تھے ان کو کافی سارے پلانٹس کو بند کیا ہوا تھا, تو کچھ پلانٹ ان کے نکلے اور یہی تقریباً آلموسٹ سملر امپیکٹ وہاں پہ بھی ہوا. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. اچھا, انہیں بنگلہ دیش کی اچھی مثال دی. دوسرا یہ ہے کہ جو جب ایک فالٹ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے لوڈ دوسرے پہ پڑتا ہے اور آٹومیٹک ٹرپنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. لاہور کو آپ مس کر گئے تو لاہور کے اندر تک امپیکٹ ہوا اس ساری جو سارا وہ ہے. لیکن مجھے ٹیکنیکل فالٹ دور کرنے میں جو ڈیوریشن لگی وہ خاصی لگ گئی, اور ابھی تک پہلی دفعہ تقریباً 18 گھنٹے لگ گئے تھے, تو اس مقابلے میں تو یہ اسپیڈ اپ. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ یہ جو ایکسیڈنٹل فالٹ ہے, آئی مین ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ علاقوں میں کہیں پہ بلوچستان وغیرہ میں تو سیبوٹاج وغیرہ بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیٹی بنا دی ہے which will investigate. ہاں, وہ 4 دن میں سنا ہے اس کی رپورٹ. اچھا یار, ایک اور بڑی مزیدار خبر ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ جو کراچی والے ہیں ان کا کے الیکٹرک کے ساتھ زبردست قسم کا افیئر ہے, بڑا گہرا قسم کا. شہری ان سے بہت خوش ہیں, وہ شہریوں سے خوش ہیں. تو ایک خوشی کی خبر میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے برائے انرجی, اس نے آج کہا, پتہ نہیں کسے کہا, کہ جو کے الیکٹرک کے سی او ہیں مونس الوی, ان کو گرفتار کر کے کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلے بھی وہ غیر حاضر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہڑش کون ہوتے ہیں آپ. اچھا, جو چیئرمین تھے وہ تب گئے, سینیٹر سیف اللہ, انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے, کیا خود کو گنڈا سمجھتا ہے, بدماش ہے, کیا ہے, اس کو گرفتار کر کے لایا جائے. اچھا, یہ عام طور پہ جو ججز ہیں نا اعلیٰ عدالتوں کے, یہ وہ اس طرح آج کہا بھی سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے یہی کے الیکٹرک کو کہا کہ جی آپ لوگوں کی وجہ سے, اور کورٹس میں بھی لائٹ نہیں تھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جنریٹر وغیرہ لگاتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ الیکٹرک جو ہے یہ ہے کہ اس نے آج تک بجلی خرید و فروخت کا جو معاہدہ ہے وہ ریٹرن میں فائنلی نہیں کیا, اس کے بغیر زبانی چل رہا ہے یہ سارا مسئلہ. لیکن قصور تو ظاہر حکومت کا ہوگا جو بھی ان سے فائنلائز کرنے کا. تو لیکن یار اچھا لگا مجھے کہ الیکٹرک کے سی او کو انہوں نے کہا لے گیا ہو. اب پتہ نہیں وہ پولیس کو کہا ہے, کسے کہا ہے اللہ جانے. خدا حافظ.